قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھیے، اس کے چہرے پر اتری ہوئی نورانیت اور روحانیت کو دیکھیے، اور اس کے عمل کو دیکھیے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اسی ناشکری میں زندگی گزار دیتا، لیکن نابینا ہونے کے باوجود اس نے دل کی بصیرت میں قرآن کی محبت کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا۔ یہ بریل سسٹم جو ہوتا ہے اس طرح کا اس نے طریقہ سیکھا، اور قرآن مجید کو اب وہ ان الفاظ کو انگلیوں کے پورے سے محسوس کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ کیا خوبصورت لہجہ ہے، کیا خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، اور کیا خوبصورت پس منظر ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان آ رہا ہے، آئیے اس ویڈیو کو ایک ترغیب کا ذریعہ سمجھیں۔ جب اس شخص نے ہر طرح کی رکاوٹ کو، حجاب کو قرآن مجید سے آڑے نہیں آنے دیا، اور اپنی محبت قرآن مجید سے اور اپنا تعلق قرآن مجید سے بنا کے دکھایا ہے، تو ہم بھی اپنی اور مصروفیات کو کم کر کے روزمرہ زندگی میں بھی اپنی تلاوت کو معمول بنائیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں تہیہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن مجید سے تعلق بنانا ہے، اللہ سے دل لگانا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ہم تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، بہترین ہنر سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو بنیادی ترین کتاب ہے قرآن مجید، اس کی ٹھیک طرح تلاوت ہم زندگی بھر نہیں سیکھ سکتے، اور پھر اتنی مصروفیات میں الجھ جاتے ہیں کہ تلاوت کا وقت بھی نہیں ملتا۔ قرآن مجید کل قیامت کے دن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے اپنے حق میں گواہی دلانے والا ہونا چاہیے، یا اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے، قرآن مجید ہمارے خلاف کھڑا ہو کے گواہی دے۔ یہ فیصلہ کرنے کا وقت آج ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اپنی سوچ بدلیے، اپنا آپ بدلیے، اپنی زندگی بدلیے، اپنا دل بدلیے، انشاءاللہ اللہ آپ کا مقدر اور نصیب بدل دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔